علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعظروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من سب نبیا فاقتلوه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سامعین، الحمدللہ 3 روزہ اجلاس بضمن تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے فریضے کا یہ دوسرا اجلاس زیر عنوان گستاخان انبیاء و صحابہ کا حکم بفیضان بحر العلوم حضرت مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی علیہ الرحمت و رضوان اور زیر سرپرستی آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری سراج دکن مد ظلہ العالی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت، منعقد ہے صدیقی منزل روبرو تعلیم ملڑ فتح دروازہ حیدرآباد، زیر اہتمام خانقاہ روضۃ الحدیث چولپلی شاد نگر۔ حاضرین محترم، آج ہم جن آیات کا ذکر کریں گے، جن احادیث کا ذکر کریں گے، وہ ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور گستاخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا جواب دیا جائے۔ تو جس آیت کو میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے ابتدا میں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یہ جو انا ہے نا، انا میں ہم کا معنی آتا ہے، انی میں، انا ہم۔ تو حضور کا معاملہ جہاں جہاں آتا ہے اکثر اللہ جل شانہ الفاظ کا انتخاب حضور کی شان کے مطابق فرماتا ہے۔ جب اپنی بات آئی تو انی کا لفظ استعمال کیا، جب رسول کی بات آئی تو انا کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ فرمایا: اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا ہے۔ کیسے بھیجا؟ شاہدوں و مبشروں و نذیرا، بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے اور گواہ بنا کر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے۔ پھر مومنین سے خطاب ہے: لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کے آگے فرماتا ہے: وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، نہ صرف تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ بلکہ تم رسول کی تعظیم و توقیر کیا کرو، اور وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے ایک ایسے رسول کو بھیجا جو ہمارے اوپر گواہ ہیں، ہمارے لیے بشارت دینے والے ہیں اور ہم کو ڈر سنانے والے ہیں۔ پھر اللہ حکم دیا کہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، نہ صرف ایمان لاؤ بلکہ ان کی
تعظیم و توقیر بھی کیا کرو. وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا سے یہ بات مفہوم ہے کہ یہ سب کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ایک ایسے نبی کو دیا جو ہمارے اوپر شاہد ہے اور ہمارے لیے بشارت سنانے والا ہے اور پھر ڈر بھی بتانے والا ہے. تو یہ جو اللہ کا انعام ہے، یہ انعام حاصل کرنے کے بعد جو رسول کو اللہ نے بھیجا ہے اس کی تعظیم و توقیر کیا کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا یعنی رات دن اللہ کے گن گایا کرو. اب یہاں پہ اللہ کے گن گانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، آپ کی توصیف بیان کرنا، آپ کی نعت گوئی کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں شمار ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب جب تک آپ کا ذکر نہ کیا جائے کوئی میرا ذکر نہ کرے. تو معلوم یہ ہوا اللہ کا ذکر نبی کا ذکر ہے، نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. مسلمانوں دیکھو، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود یہی تمہارے مولا تبارک و تعالی 3 باتیں بتاتا ہے. اول یہ کہ لوگوں اللہ و رسول پر ایمان لائیں، دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، سوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں رہیں. مسلمانوں ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو، سب میں پہلے ایمان کو فرمایا اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو، اور اگر بیچ میں جس بات کا ذکر کیا ہے اللہ جل شانہ نے وہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو، اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم کارآمد آنے والی نہیں ہے. بغیر ایمان کے تعظیم مصطفیٰ کام آنے والی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے کا ایمان بھی قبول ہے، پھر اس کا اللہ کا ذکر کرنا بھی قبول ہے. اگر وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے تعظیم نبی نہیں کرے گا تو اللہ وہ اس کے ذکر کو مقبول نہیں فرمائے گا. دوسری آیت جو میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اس میں اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پیوست کر دیا ہے، وأیدہم بروح منہ، اور اللہ ان کی مدد روح کے ذریعے فرماتا ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہنے والے ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ آگے فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے وہ راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. اب یہ صفتیں بیان کر کے پھر اللہ اور ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہی تو اللہ کی جماعت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہے. اور اولئک حزب اللہ، یہی اللہ والے ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں اور رسول سے محبت رکھنے والے ہیں. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے. ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک یہ اللہ والے ہی فلاح پائیں گے روز قیامت. تو اس سے پہلے جو صفتیں آئی ہے وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. حاضرین محترم، جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کے دلوں میں پیوست کرنے کے بعد میں ان سے کچھ تقاضے بھی ہیں. اب یہ محبت جو دلوں میں آئی ہے، یہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اہل مدینہ کو یہ بات اہل مدینہ کے لیے واجب تھی. کیا بات واجب تھی؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، یعنی اللہ فرما رہے ہیں نہیں مناسب تھا
مدینے والوں کے لیے اور جو ان کے ارد گرد دیہاتی لوگ ہیں کہ پیچھے بیٹھے رہیں اللہ کے رسول پاک سے. یعنی اہل مدینہ کے لیے نہ صرف اہل مدینہ بلکہ اہل مدینہ کے آس پاس جو دیہات تھے ان سب پر یہ بات واجب تھی جب رسول اللہ غزوے پر جائیں تو وہ گھروں میں نہ بیٹھیں, وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ جائیں. پھر وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ, اور نہ یہ کہ متوجہ ہوتے اپنے نفس کی طرف ان سے بے فکر ہو کر. نبی تو چلے گئے غزوے میں, نبی تو مدینہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے, اور جو لوگ مدینے میں اپنی جان بچاتے ہوئے, اپنے اہل و عیال کی توجہ رکھتے ہوئے, اپنی زراعت اپنے کاروبار کی توجہ رکھتے ہوئے جو لوگ اللہ کے نبی کو غزوے کی طرف جاتے ہوئے چھوڑ دیے اور یہ بیٹھ گئے, تو اللہ کیا فرماتے ہیں ان کے لیے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی اپنے نفسوں کی طرف ان سے بے فکر ہو کر, اب رسول اللہ چلے گئے تو بے فکر ہو گئے کہ رسول چلے گئے اب کیا ہوگا وہ اللہ جانے رسول جانے, ایسے بے فکر مت ہو. تم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے نہ رہنا, تم کو چاہیے تھا کہ رسول اللہ کا ساتھ دیتے. یہ بتا رہا ہے اللہ جل شانہ یہ آیت میں. یہ اس لیے کہ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. اب یہ اس لیے کہ یہ جو لوگ بیٹھ گئے ہیں ان کو احساس نہیں ہے جنگ میں, غزوے میں, میدان جنگ میں جو پیاس کی شدت ہوتی, جو تکلیفیں ہوتی ہے اس کا ان کو احساس نہیں ہے. رسول تکلیف اٹھائیں تو اٹھائیں, پیاس کی شدت لگی تو لگی, رسول کو چھوڑ کر یہ بے فکر ہو کر بیٹھ گئے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر کیسا کرنا چاہیے تھا, کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ, یعنی یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس اور نہ کوئی تکلیف اور نہ بھوک راہ خدا میں, اور نہ وہ چلتے ہیں کسی چلنے کی جگہ جس سے کافروں کو غصہ آ جائے. یعنی جب میدان جنگ میں جائیں گے تو کافروں کو اہل ایمان کو دیکھ کر غصہ آئے گا, تو یہ لوگ تو ایسے کام کرتے نہیں. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے, یہ بات مفہوم ہے کہ تم ایسی جگہوں پہ جاؤ اور ایسے کام کرو تمہارے جانے سے کفار کو تکلیف ہو, تمہارے جانے سے کفار غصے میں آئے. یہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. ہم لوگوں کو دیکھا گیا نعتیہ محفل میں گئے, ایسے اشعار پڑھ لیے, سب مل کے واہ واہ کرے. یہ طبیعت نہیں ہونا. طبیعت یہ ہونا وہاں جا کے کچھ ایسے اشعار بھی پڑھنا کہ بے دینوں کے دل جل اٹھے اور بے دینوں کے دل میں ایسی تیر چبھے عشق نبی کی کہ احساس ہو ہم کو کہ ہاں یہ کیا ہے, یہ کون ہے, یہ کس علاقے کا ہے, یعنی کس حلقے کا ہے, کس عقیدے کا ہے, یہ بھی معلوم ہونا. عام طور پہ انداز یہ ہو گیا ایک میٹھے انداز میں نعت شریف سنا دیے, لوگاں واہ واہ کرے, ہماری جے جے ہو گئی, ہم بولے ارے لوگ بڑی تعریف کرے, نعت اچھی پڑھے. ہم نہیں, اپنی تعریف کے لیے نعت پڑھنا نہیں ہے. نعت پڑھو تو رسول اللہ کی تعریف کے لیے پڑھو, اور لوگوں کو نیزہ مارو عقیدے کا تو رسول کی محبت میں مارو. جو نیزہ کھا کے زخمی ہو کے سدھر گیا تو اس کا اجر و ثواب بھی آپ ہی کو ملے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا, اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, بے دینوں کی کیا مروت کیجئے. یہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے, قرآن کی ایک آیت کا اس شعر میں ترجمانی ہے. اب جیسا علامہ صبحی نے فرمایا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کل جو جذبہ صحابہ کا دین پر مر مٹنے کا تھا, دین پر مر مٹنے کا جذبہ جو تھا صحابہ کا, یا جو آج ہمارے سمجھ میں آتا ہے, دین ہے کیا؟ دین ہے ذات محمدی کا نام دین ہے, محبت رسول کا نام دین ہے.
دین پہ مر مٹنے کا جذبہ جو کل صحابہ میں تھا، جو جذبہ صحابہ میں حضور کے لیے مر مٹنے کا تھا، وہ جذبہ آج بھی مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ مر مٹنے کا اگر جذبہ ہے تو وہ رسول اللہ کے لیے جذبہ ہے۔ رسول اللہ کی ذات سے محبت کا نام ایمان ہے اور وہی دین اسلام۔ تو حاضرین محترم، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں اس آیت میں وہ یہ ہے کہ وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ، یہ لوگ ایسی جگہوں پہ بھی نہیں جاتے جہاں پہ ان کے جانے سے کفار کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، ایسی جگہوں پہ ضرور جانا جہاں پہ جانے سے کفار کو تکلیف ہوتی ہے۔ کفار کو تکلیف بولے تو وہ کفار بھی ہیں، اور ہمارے میں جو کفر کرنے والے ہیں، عظمت نبی کا کفر، شفاعت نبی کا کفر، توقیر نبی کا کفر، تعظیم نبی کا کفر، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ہمارے حلقوں میں، ان لوگوں کے پاس بھی جانا، گئے تو سنیت کی علامت لے کے جانا، ہری ٹوپی پہن کے، ہرا شملہ پہن کے، ہرا جبہ پہن کے، ہری شال اوڑھ کے جانا ایسی محفلوں میں جہاں ہم کو اندازہ ہوتا کہ یہاں پہ سوب ہے بولے تو وہاں پہ اپنی شناخت لے کے جانا۔ تو یہی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ بھی جانا جہاں پر کفار کو تکلیف ہو، کفار غصے میں آئیں۔ اور اس کے آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمن سے کچھ مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے، یعنی دشمنوں میں جا کر ان سے کچھ چھین لینا، ان سے کچھ چھپٹ لینا، یہ حکم جنگ کا تھا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، تم جو مدینے میں نبی کو چھوڑ کر بیٹھ گئے، ارے اس سے تو بہتر تھا کہ تم نبی کے ساتھ جا کر غزوے میں شریک ہوتے، جنگ کرتے، اور تمہارے جانے سے کفاروں کو غصہ آتا، تم کفار سے لڑتے، لڑ کر جو مال غنیمت حاصل کرتے، وہ بہتر تھا۔ تم گھروں میں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ یہ بات ہے یہاں پہ۔ اور ان کے لیے اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، اور یہ جو کرنے میں، یعنی گھر سے نکلے، تکلیف ہوئی، پیاس برداشت کرے، تکلیف برداشت کرے، بہت کچھ برداشت کرے، غزوہ لڑے، نبی کے سامنے لڑے، لڑنے کے بعد میں دشمن کو مارے، دشمن سے مال غنیمت حاصل کرے، یہ جو کام کیے، یعنی دشمن سے لڑ کے جو حاصل کرے، یہ جو کام کیے، اللہ فرما رہے ہیں اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، اللہ تعالیٰ تو اس عمل کو نیک عمل لکھ رہا ہے، نیک عمل بتا رہا ہے۔ تو نیک عمل کیا ہے؟ نبی کی حمایت میں گھروں سے نکلنا۔ تو وہ صحابہ کے لیے حکم تھا کہ نبی کو غزوے میں اکیلے مت چھوڑو، تم ساتھ جاؤ۔ آج ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ناموس رسالت کے لیے ہم بھی گھروں سے نکلے، آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیں۔ ہو سکتا میری کسی سے جمتی نہیں ہوگی، لیکن نبی کے نام پر وہ چیزوں کو چھوڑ کر جمع ہو جائیں، تاکہ اللہ کے پاس یہ بات اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ کیوں جمع ہوا تھا؟ اے اللہ اس لیے جمع ہوا تھا، وہاں پر تحفظ ناموس رسالت کا ایک اجلاس تھا، آپ کے نبی کی تحفظ رسالت کے نام پہ جمع ہو گیا تھا۔ تو اللہ لکھے گا پھر، ارے بندے تو نے جو کیا میں اس کو نیک عمل لکھتا ہوں۔ یہ ہے جو آیتیں صحابہ کے لیے اس دور میں تھی، وہ آیتیں آج بھی ہمارے لیے ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعد میں بولے نہیں باخر صاحب میں گھر میں بیٹھ کے پورا سن رہا تھا، بھائی آپ وہاں بیٹھ کے سنیں، یہاں بیٹھ کے سنتے تو اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ عَمَلٌ صَالِحٌ کہہ کے نیک اعمال میں تمہارے اس عمل کو لکھ دیا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہو گیا، آفتاب خطابت سے بعض دفعہ بولتے ارے میاں کیوں نہیں آئے؟ بولے تو نہیں حضرت میں آپ کا خطاب نہیں آ سکا، مگر یوٹیوب پہ سنا پورا۔ ارے بھائی یوٹیوب پہ سنا، مگر تو آ کے جلسے میں سنتا تو تیرے لیے ثواب زیادہ لکھا جاتا۔ یہ بات ہے۔ تو حاضرین محترم، اہل مدینہ کے لیے یہ واجب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوے میں اکیلا نہ چھوڑے اور خود اپنی جانوں کو بچاتے ہوئے گھروں میں نہ بیٹھیں۔ آج کا دور ویسی ہو گیا،
ناموس رسالت کا نام لے کر اعلان کرو، جمع نہیں ہوتے. نعتیہ محفل بولیے، بہت جمع ہو جائیں گے. کھانا کھلا رہے ہیں بولیے، بہت جمع ہو جائیں گے. ڈر، ارے ناموس رسالت، تحفظ کا نام آتے ڈر بیٹھ گیا طبیعتوں میں. اپنے لیے نہیں کرتے تحفظ. اگر کوئی آ گیا گھر پہ تو لڑتے جھگڑتے کورٹ کچہری سب کر لیتے. اللہ اس کے رسول کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو ہم کو اپنے آپ کو کچھ تبدیل کرنے کے لیے یہ 3 روزہ اجلاس رکھے گئے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ توہین رسالت کی شرعی سزا کیا ہے، گستاخان انبیاء و صحابہ کا حکم کیا ہے، اور گستاخی کس چیز کا نام ہے. آج یہ باتیں نہیں بتائی جانے کی وجہ سے کئی نام نہاد علماء کہلانے والوں سے بھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہے جو گستاخی میں شمار ہوتا ہے. تو حاضرین محترم، جو میں نے دوسری آیت پڑھی ہے اس میں بتاؤں گا کہ گستاخی جس کسی سے بھی ہو، ہم میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی ذات کو دیکھیں، آقا کی ذات کو دیکھیں. میرا اگر باپ ہے تو باپ کو نہ دیکھیں، بیٹا ہے تو بیٹے کو نہ دیکھیں، رشتہ دار ہے تو رشتہ داری کو نہ دیکھیں، اور قبیلے والے ہیں تو قبیلے والوں کو بھی نہ دیکھیں. ان کو تنبیہ کریں، ان کو بتائیں کہ آپ سے یہ گستاخی ہوئی ہے، آپ توبہ کریں، آپ رجوع کریں. جو ہے وہ بات ہم کو بتانا ہے. اور جو فتویٰ ہے گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. اگر یہ گستاخی کیا چیز ہے ہم بتا دیں تو ہو سکتا ہم جن کو بات بتائیں گے وہ ادب لحاظ رکھیں گے، کیونکہ ترجموں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بعض لوگ اتنے عیار ہو گئے ہیں، اتنے نڈر ہو گئے ہیں، جو طبیعتوں میں آیا بولتے چلے جا رہے ہیں. ارے بھائی، آپ کو اچھے الفاظ نہیں معلوم، اچھے الفاظ نہیں سوجھتے تو آپ خاموش کیوں نہ رہتے؟ آپ کو بولنا ضروری ہے. بدتمیزی کے الفاظ، جیسا ابھی آفتاب خطابت بتائے، تو بولے تو غصہ آ جاتا، آپ کو تو بولے تو غصہ آتا، لڑنے آتے، ارے تو کہیں کو بول رہے ہیں بول کے. تو پھر رسول کی ذات میں اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت رہتی. تو حاضرین محترم، جو بات میں بتا رہا تھا، مدینے والوں کے لیے واجب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے. ایک اور آیت کو میں بتا کے صحابہ کا تعلق حضور سے کیسا تھا میں بتانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں، یہ کنفیوز کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، حضور اپنے گستاخوں کو معاف کرتے تھے. تو ان لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے معاف نہیں کرو. اب اگر رسول معاف کرتے ہیں تو یہ شریعت ہے، رسول کو اختیار ہے. اللہ تو فرما دیا، اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے، دنیا والوں سے بتایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے دنیا اور آخرت میں. پھر آگے فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ جو ملعونین ہیں ان کو پکڑ کے جہاں کہیں ملے ان کو مارو، خوب مار پیٹ کرو، فرما رہا اللہ تعالیٰ. اب اگر نبی معاف کر رہے ہیں تو یہ نبی کا اختیار ہے. اب جیسا آفتاب خطابت نے اس سے پہلے بتایا کہ نبی کے اختیار کو ہم اختیار میں نہیں لا سکتے. نبی چاہیں تو معاف کر سکتے، مگر ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم معاف نہیں کریں گے. کیوں کہ اللہ کا حکم ہے. اور نبی نے کئیوں کو معاف نہیں کیا. جو ابن خطل خانہ کا فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی جا کے چھپ گیا، اللہ کے رسول نے اس کو بھی مارنے کا حکم دیا. جیسا آفتاب خطابت نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ گستاخی ایک الگ چیز ہے اور بے ادبی گستاخی اپنی جگہ ہے. دشمنی بے ادبی اور گستاخی سے الگ چیز کا نام دشمنی ہے. لوگ دشمن ہوتے ہیں مگر بے ادب اور گستاخ نہیں ہوتے. جو دشمن ہوتا ہے وہ بے ادب اور گستاخ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو دشمن بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے اس کی نفرت بھی ہم اس سے نفرت ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. ایک ہمارا دشمن ہے، کوئی چیز ہماری پسند نہیں آتی، ٹھیک ہے ہم خاموش ہو سکتے، کچھ دیر کے لیے ہم برداشت کر لے سکتے، ٹھیک ہے بھئی میری یہ عادت، یہ فطرت، یہ میری اللہ نے یہ عطا کیا مجھے، اس کو میرے سے دشمنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہی دشمن جب ہم سے بے ادبی کرے، گستاخی کرے تو ہم برداشت نہیں کرتے.
تو یہ تو اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے، تو اللہ اس کے رسول کا بے ادب گستاخ ہے، اور جو گستاخ ہوتا ہے وہ بے ادب ہوتا ہے۔ تو حاضرین محترم، ایک غزوہ ایسا ہوا جس میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور دو صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا، ان سے یہ لاپرواہی ہوئی تھی۔ اس واقعے میں تیزی کے ساتھ بغیر تشریح کے جو بات میں کو بتانا ہے میں بتاؤں گا۔ جو مسلمانوں پر اس قسم کی آزمائشیں آتی ہے، کافر قوتیں اور باطل قوتیں اس مسلمان کو اپنے طرف کھینچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش صحابہ کے دور میں بھی ہوئی، وہ کوشش آج تک بھی جاری ہے، آج بھی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو کیسے کوشش کرتے ہیں؟ اسی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حاضرین محترم، اور ان تینوں پر نظر رحمت فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ یہ تین اشخاص ایسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کی تیاری کرے تو وہ غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعلان عام ہوا تھا، اذن عام تھا۔ بعض غزووں میں اعلان کر کے نام لکھائے جاتے تھے، یہ غزوہ اذن عام تھا، اس میں ہر کسی کو شامل ہونا تھا۔ تو حضرت کعب ابن مالک وہ اپنی طور پر اپنا قصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنا قصہ کیسا بیان کرتے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک کی بات ہے۔ حضرت کعب ابن مالک خود اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں۔ غزوہ تبوک میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو پھر جو ہے لوگ تیاری کر لیے اور نکلنے کا وقت آ گیا غزوے کی طرف۔ لوگ نکلنے لگے، میں سوچنے لگا کہ اس بار میرے پاس مال و دولت ہے، الحمدللہ مجھے تیاری کی ضرورت نہیں ہے، میں جب چاہوں گا نکل جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے نکل گئے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ میرے پاس سواریاں بھی تیز ہیں، چست ہیں، تندرست ہیں، میں نکلوں گا تو یوں پہ پہنچ جاؤں گا۔ یہ سوچنے لگے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک تک پہنچ گئے۔ جب پڑاؤ ڈالے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کعب ابن مالک نظر نہیں آ رہے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھوڑا مال زیادہ ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان میں سوائے خیر کے کچھ اور ہم نہیں دیکھتے۔ غزوہ ہو گیا۔ غزوہ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے اس غزوے سے۔ تو وہ کیفیت کو جو بیان کرتے ہیں حضرت کعب ابن مالک، یہ بات دیکھیے آپ، بڑوں کا ادب بچے کیسے کرتے تھے وہ بھی اس میں ہے، میں مختصر بتاؤں گا آپ کو۔ حضرت کعب ابن مالک نے مجھے خبر دی کہ عبداللہ ابن کعب ابن مالک نے بیان کیا، اور یہی حضرت کعب کے نابینا ہو جانے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلاتے تھے۔ یعنی حضرت کعب ابن مالک کے پوترے جب وہ بڑی عمر کو پہنچ گئے، مسجد کو جانا ہوتا تو دادا کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف لے جاتے تھے۔ تو راستے میں بات کر رہے ہیں حضرت کعب ابن مالک۔ حضرت کعب ابن مالک کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلاتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خود، یعنی پوترے بول رہے ہیں کہ میں نے خود حضرت کعب ابن مالک سے سنا۔ وہ اس طرح واقعہ بیان کرتے تھے، جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں غزوہ تبوک کے سوا کسی غزوے میں بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا، مگر یہ کہ میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے نہیں رہا، لیکن اس سے پیچھے رہنے والوں میں سے کسی کو کوئی عتاب نہیں فرمایا۔ غزوہ بدر میں جب کہ لوگوں کی تعداد کم تھی، اس میں بعض لوگ پیچھے رہ گئے تو رسول اللہ نے اس میں عتاب نہیں فرمایا، اس میں رسول اللہ نے گرفت نہیں فرمائی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش نہیں کی، جبکہ وہ غزوہ بدر بہت اہم تھا، اس میں صحابہ کم تھے، جو قلت صحابہ کی وجہ سے آسمان سے فرشتے آ کے لڑے تھے، اس کی اہمیت یہ تھی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مگر یہ کہ غزوہ بدر میں بھی
پیچھے رہنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عتاب نہیں فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، ان سے جنگ کرنے کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے تھے بدر کی طرف، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور ان کے دشمنوں کو بغیر کسی معاہدے اور پروگرام کے اکٹھا کر دیا۔ دشمن کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنگ ہو جائیں گی، اور حضور کے جانثاروں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ غزوہ ہوگا، مدبھیڑ ہو جائے گی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ کی رات حاضر تھا۔ اب یہ بتا رہے ہیں میں ایسا تھا، مگر اس میں کیا ہوا وہ بتا رہے ہیں۔ جب کہ ہم نے اسلام پر معاہدہ کیا اور اس سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ نہیں تھا، نہیں کہ میرے لیے میدان بدر ہو، اگر بدر ہوتا تو میں لوگوں میں اس بارے ذکر کرتا اور اس سے شہرت حاصل کرتا۔ جنگ بدر میں جو شریک صحابہ تھے ان کی فضیلت بیان کی ہے حضور نے، ان کے لیے دعائے خیر فرمائی ہے، اور اللہ نے بھی آیتیں ان کی شان میں نازل فرمائی۔ بہرحال جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہا تو میری خبر یہ تھی کہ میں کبھی بھی اتنا طاقتور نہیں تھا۔ طاقتور سے مراد یہاں پر ان کے پاس سواری بھی تھے، مال و دولت بھی تھی، اور نہ کوئی مجھ سے زیادہ خوشحال تھا۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ مدینے میں میرے سے زیادہ خوشحال کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ میں اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا۔ خوشحال تھا، سواری تھی، سب کچھ تھا، پھر بھی میں پیچھے رہ گیا۔ قسم بخدا اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس سواری کے لیے 2 اونٹنیاں جمع نہیں ہوئی تھی، حتیٰ کہ میں نے اس غزوے میں ان دونوں کو اکٹھا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی غزوے کا ارادہ فرماتے تو اسے مخفی رکھا کرتا تھا، مگر اس غزوے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شدید گرمی کے موسم میں اس غزوے کے لیے تشریف لے گئے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سواریوں کو چھپائے رکھتا تھا، وقت آنے پہ ظاہر کرتا تھا، مگر یہ سب ہونے کے باوجود بھی میرے سے لاپرواہی ہو گئی۔ اور بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب گئے تو گرما کا موسم تھا، شدید گرمی تھی، انتہائی دور دراز کا سفر اور جنگل بیابان کا سامنا تھا، اور دشمن کی کثیر تعداد سامنے تھی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ان کے معاملات کو ظاہر کیا تاکہ وہ اپنے دشمن کی تیاری کے مطابق خوب تیاری کر سکے۔ تو حضور پہلے ہی بتا دیے تھے کہ دیکھو موسم گرما کا ہے اور سفر جنگل سے ہوتا ہوا جائے گا اور دشمن بھی بہت ہیں، تو حضور نے پہلے اس لیے بتا دیا تھا کہ سننے والے اس لحاظ سے تیاری کریں۔ پس رسول اللہ نے انہیں اس سمت سے آگاہ فرمایا جہاں کا آپ ارادہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کثیر مسلمان تھے جن کا اندراج کسی محفوظ کتاب میں نہیں ہوتا تھا، یعنی اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کا ریکارڈ کرنا مشکل تھا۔ اس کتاب سے مراد دیوان ہے، یعنی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، جو فوجی تھے وہ بھی تھے، جو عام شہری تھے وہ بھی تھے، یعنی سبھی شامل تھے رسول اللہ کے ساتھ۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہت کم ہی کسی آدمی نے غائب ہونے کا ارادہ کیا، مگر اس نے یہی گمان کیا کہ وہ چھپا رہ جائے گا۔ بہت کم لوگ سوچے کہ ہم جو چھپ جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، بہت کم لوگ سوچے، اور جو سوچے وہ یہ سمجھے کہ ہم چھپ گئے تو چھپے سے رہ جائیں گے، یعنی رسول کے پاس ظاہر نہیں ہوں گے، انہوں نہیں آئے، انہوں نہیں آئے، ارے بہت سارے لوگ ہوں گے تو میرے کو کہاں یاد ہوگی، ایسا انہوں اپنے سے سوچے۔ مگر ہوا کیا، جب تک اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی وحی نازل نہ ہوئی ہو، یعنی اللہ وحی نازل کرا تو کیا ہے کہ اتنے بہت لوگ ہیں جو چھپ گئے، ان کے لیے اللہ وحی، یعنی اللہ اگر رسول کو نام بتایا تو ہو سکتا ہے ہماری پکڑ ہوں گی، سمجھ رہی ہیں۔ اور رسول اللہ اس غزوے پر اس وقت تشریف لے گئے جب کہ پھل پکے ہوئے تھے۔ ابھی ہمارے شہر مدینہ میں جو باغات تھے اس کے پھل پکے ہوئے تھے، ہم کو تو چاہیے تھا کہ اس کی نگرانی کرنا، مگر اللہ کے حکم پر، رسول اللہ کے فرمانے پر
ہم وہ پکے ہوئے باغوں کے پھلوں کو بھی چھوڑ کر ہم چلے گئے، یعنی جانے والے چلے گئے اور رہنے والے یہ 3 رہ گئے تھے۔ سایہ انتہائی اچھا لگتا تھا اور اس کو حقیر اور صغیر جانتے ہوئے آپ نے اس کے لیے یہ وقت مقرر کیا، یعنی وہ جو باغوں میں پھرتے تھے، وہ سائے، وہ خوشبو وغیرہ وغیرہ اچھی لگتی تھی، اس کے باوجود بھی ایسا ہوا۔ اب آگے کیا فرماتے؟ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی معیت میں مومنین اس کے لیے تیار ہو گئے، یعنی یہ سب چھوڑ کے جانے کے لیے مومنین تیار ہو گئے۔ میں بھی صبح جاتا تاکہ ان کے ساتھ مل کر تیاری کروں، پھر لوٹ کر آتا اور کوئی فیصلہ نہ کر پاتا تھا۔ یہاں پر تھوڑا سا توجہ دیجئے، حضور کے یہ کعب ابن مالک فرما رہے ہیں جیسا سب لوگ جا کے جو تیاری چل رہی تھی، جو تیاری کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی، اس میں لوگ جاتے تھے روز جا کے کیسی تیاری کرنا، کیسے جنگ کرنا، سفر میں کیا ساتھ لے جانا، ٹریننگ دی جاتی تھی۔ تو یہ ٹریننگ میں لوگ صبح جا کے شام میں واپس آتے تھے۔ میں بھی صبح جاتا تھا، شام میں آ جاتا تھا، مگر میری طبیعت، میرا ارادہ پختہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت کعب ابن مالک بول رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے، میں بتاؤں گا آپ کو۔ لوٹ کر آتا اور کوئی فیصلہ نہ کر سکتا، اور اپنے دل میں یہ کہتا اگر میں نے ارادہ کر لیا تو میں اس پر قدرت رکھتا ہوں، اگر میں جس وقت بھی ارادہ کر لوں گا، میرے پاس سواری ہے، مال ہے، زیادہ سفر ہے، سب کچھ ہے، میں یوں پہ نکل سکتا ہوں، ایسا سوچنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پس مسلسل میرا اصرار یہی رہا، یعنی میں ارادہ کرتا پھر میرا ارادہ ٹوٹ جاتا۔ صبح ارادے سے جاتا کہ آج جو میں سن رہا ہوں وہ سن کے تیاری کر لوں گا، مگر آنے کے بعد میرا ارادہ ٹوٹ جاتا، یہاں تک کہ میں لوگوں کے ساتھ کوشش اور تیاری میں لگا رہا۔ بس جس صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی معیت میں مومنین جانے کے لیے تیار ہو گئے تو میں نے اپنی تیاری کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کیا، میں نے 1 یا 2 دن تک اپنی تیاری مؤخر کر دی۔ اب رسول اللہ صبح میں مومنین کے ساتھ، اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف نکل گئے، میں رک گیا، میں سوچا 2-3 دن مؤخر کر لیا، یعنی میں سوچنے لگا 2-3 دن کے بعد چلا جاؤں گا، میں پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا، میری سواریاں تندرست ہے، میں تیزی سے دوڑاتے ہوئے سواریوں کو جا کے ملوں گا، 2-3 دن کا تو سفر یہی ہوگا، میں جا کے مل لوں گا۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں صبح کے وقت نکلتا کہ میں تیاری کروں اور پھر لوٹ آؤں، اور اپنی تیاری کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کیا۔ پھر دوسری صبح گیا اور لوٹ آیا اور کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ پس اس طرح میرا یہ سفر دور ہوتا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے قریب ہوتے گئے اور میرا سفر میرے پاس سے دور ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ اختتام پذیر ہو گیا، یعنی رسول اللہ غزوہ تبوک میں پہنچ گئے اور لشکر بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ میں نے جانا کہ ارادہ کیا کہ میں انہیں پالوں گا، اور کاش میں ایسا کر لیتا، پھر مجھے اس کی قدرت نہ ہوئی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو میری نظر ایسے آدمیوں پر پڑتی جن میں نفاق مبتلا ہونے کا عیب تھا۔ میں ان کو دیکھ کے سمجھتا تھا کہ یہ نفاق ان میں ہے، یہ منافقین ہیں جو رسول اللہ کو چھوڑ کر مدینے میں رہ گئے، جبکہ اللہ کا حکم تھا اہل مدینہ کے لیے کہ اے اہل مدینہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوے میں چھوڑ کر تم گھروں میں نہ رہ جانا، تم اپنی جانیں نہ بچانا، تم اپنا نفس نہ بچانا، تمہارے لیے بہتر تھا کہ تم اپنے جانوں کو نبی کے نفس پر ترجیح دیتے، یعنی تم بھی نبی کے ساتھ غزوے کی طرف چلے جاتے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نکل کے دیکھتا تو کچھ ایسے لوگ نظر آتے جن میں نفاق تھا، جو منافق تھے، جن کا نفاق عیاں تھا، جن کے منافق ہونا ظاہر تھا، وہ لوگوں کو میں دیکھتا تھا۔ پھر ایسے آدمی دکھائی دیتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا تھا۔ یہ جو احکام تھے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے عذر کو بیان کر کے فرمایا تھا، ایسے جو لوگ ہیں یہ معذور ہیں، اے پیارے، اے میرے حبیب، اے تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عذر والے ہیں ان کو تو معاف کر دینا، اگر تیرے ساتھ یہ میدان جنگ میں نہ آئے تو ان کو عذر کی وجہ سے ان کو معاف کر دینا۔ تو یہ جو معافی حاصل کیے ہوئے تھے وہ لوگ بھی دکھائی دیتے تھے، ادھر منافقین بھی دکھتے تھے، ادھر یہ بھی دکھتے تھے۔ یہ تو معذور تھے، بوڑھے تھے، معذور تھے، اپاہج تھے، معذور تھے، کئی قسم کے جو عذر بتائے گئے تھے وہ لوگ دکھائی دیتے تھے مدینے میں، اور کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، جنہیں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔ وہاں قوم کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، کعب ابن مالک نے کیا کیا؟ ما فعل کعب ابن مالک پوچھے، اللہ کے رسول پوچھنے لگے، اے لوگو ما فعل کعب ابن مالک، اللہ کے رسول پوچھے اے لوگو کعب ابن مالک کو کیا ہوا، یا کعب ابن مالک نے اپنی تیاری جو کرنی تھی سو کیا تیاری کیا؟ اللہ کے رسول نے جب وہ بات کو پوچھا تو پھر بنی سلمہ کے قبیلے کے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دھاری دار چادریں اور اس کی متکبرانہ سوچ نے اسے روک دیا ہے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مال و زر بہت ہو گیا ہے، دھاری دار چادریں، یعنی ان کے پاس مال و زر بہت ہو گیا ہے اور وہ متکبر جیسے ہو گئے، اس لیے وہ نہیں آئے۔ بنو سلمہ کے وہ شخص نے کہا، اور انہوں نے کہا یعنی ان کی دو دھاری دار چادروں سے مراد یہ آئی ہے کہ ان کی دو بیویوں نے حضرت کعب ابن مالک کو غزوے میں جانے سے روک لیا ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، یعنی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ وہ بنو سلمہ کے شخص جو یہ کہے کہ یا رسول اللہ دو دھاری دار چادریں، یعنی یا رسول اللہ ان کے پاس دو بیویاں ہیں، شاید وہ بیویاں جانے نہیں دیے ہوں گے یا بیویوں کی محبت میں وہ نہیں نکلے ہوں گے۔ یہ بات جب کہے تو حضرت معاذ ابن جبل نے فوری ان کو کہا، کیا کہا؟ تو نے بہت ناپسندیدہ بات کی ہے، یعنی آئے بنو سلمہ کے شخص، آپ نے جو بات کی ہے یہ پسند آنے والی بات نہیں ہے، یعنی آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قسم بخدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، یہ معاذ ابن جبل کہہ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت کعب ابن مالک نے کہا، جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ تبوک سے واپس چل پڑے ہیں تو مجھے خیال آنے لگا اور میں کوئی جھوٹ یاد کرنے لگا، اور میں یہ کہنے لگا کہ کون سی شے کے سبب میں کل آپ کی ناراضگی سے بچ سکوں گا۔ اور یہ بڑے متکلم تھے، یہ کہتے ہیں کہ اگر میں آگے آئے گا میں رسول اللہ کے سامنے جو سچ تھا بیان کر دیا، میں ایسا متکلم ہوں، اگر کوئی بات میں بنا کے کسی اور کے سامنے پیش کرتا تو وہ میری بات کو سچ سمجھتے۔ میں نے رسول اللہ کے سامنے جو بات سچ ہے سو بتا دیا، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا اگر میں غلط بیانی کرتا تو اللہ کے رسول کو اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتا۔ یہ متکلم تھے، یہ بڑے لاجک تھی ان میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں سوچنے لگا کہ کل میں حضور کی ناراضگی سے کیسے بچ سکوں، وہ الفاظ میں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں اپنے گھر کے ہر صاحب رائے فرد سے اس کے بارے میں مشاورت کرنے لگا۔ اب میں گھر میں پوچھنے لگا گھر والوں سے، رسول اللہ آ کر اگر پوچھیں گے تو میں کیسا جواب دوں، ذرا مشورہ دیو۔ لیکن جب یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں تو مجھ سے باطل نظریہ دور ہو گیا۔ اب جب یقین ہو گیا، لوگ بتا دیے رسول اللہ قریب آ گئے، تو اب میں یہ جھوٹی بات یا خود ساختہ بات بتانے سے میں اب باز آ گیا۔ اب میں سوچنے لگا کہ اب میں کوئی بات ایسی غلط بیانی کی نہیں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سچ ہے سو بتا دوں گا۔ لیکن اور میں نے یہ یقین کر لیا کہ میں نے کبھی بھی کسی اور شے کے سبب آپ سے نجات نہیں پائی،
یعنی میں نے کبھی غلط بیانی کر کے حضور سے نجات حاصل نہیں کی، یعنی جو ہے سچ بتانا ہوگا۔ بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے اور پھر لوگوں کے پاس مجالست اختیار فرماتے، یعنی لوگوں میں مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو پیچھے رہنے والے، یعنی جو لوگ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، جو پیچھے رہ گئے تھے رسول اللہ کو چھوڑ کر، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور معاذرت کرنے لگے اور خصمیں اٹھا اٹھا کر آپ کو یقین دہانی کرانے لگے۔ یہ 80 سے کچھ زائد افراد تھے، اور بس جو کچھ انہوں نے ظاہر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ قبول فرما لیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اللہ کے رسول فرمائے تم جو بات کہہ رہے ہیں میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کا حال جاننے والا ہے۔ اللہ کے حوالے سپرد کر دیے، یہاں تک کہ میں بھی حاضر خدمت ہوا۔ پس جب میں نے سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک آدمی کے تبسم کی مثل تبسم فرمایا، یعنی آپ اظہار ناراضگی سے تبسم فرمائے۔ تبسم تو فرمایا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ حضور ناراض ہے۔ پھر مجھے ارشاد فرمایا آؤ، پس میں آگے چلتا آیا، میں پیچھے بیٹھا تھا، دور بیٹھا تھا، حضور فرمائے کہ آؤ، قریب آؤ۔ میں چلتا آیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے پیچھے رکھا؟ کیا تو نے اپنی سواری خریدی نہیں تھی؟ اے کعب ابن مالک، تمہیں کس چیز نے پیچھے چھوڑ رکھا تھا؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے سوا اہل دنیا میں سے کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں یقیناً یہ خیال کرتا میں کسی عذر کے سبب اس کی ناراضگی جس کے پاس میں بیٹھا ہوں ناراضگی سے بچ جاؤں، یعنی کچھ ایسا عذر بتا دیتا کہ ناراضگی سے بچ جاتا۔ یقیناً میں کوئی بحث کرتا، یعنی میں کوئی بات بتاتا، بحث کرتا یعنی تکرار کرتا نہیں ہے یہاں مراد۔ عربی میں بحث سے مراد کیا ہے کہ میں یہ بتاتا یہ بھی بتاتا، کوئی تو بات مان لیتے، ایسی بات ہے۔ بحث کا معنی ہم لوگ اردو میں تکرار لیتے، یعنی تکرار کرے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بحث یعنی میں یہ بھی بتاتا، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، تو شاید کوئی عذر قبول ہو جاتا، وہ بات ہے۔ لیکن قسم بخدا واللہ، کہتے ہیں واللہ مجھے یہ یقین ہے اگر آج میں آپ کے ساتھ غلط بیانی کی طرح غلط بیان کرنے جھوٹے آدمی یعنی غلط بیانی کرنے والے آدمی کی طرح گفتگو کروں گا، آپ اس کے سبب مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی منطق کے ذریعے میں کچھ بولا تو یا رسول اللہ آپ راضی تو ہو جائیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ لیکن یہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے۔ مجھے یقین ہے میں عذر کر کے بچ سکتا ہوں آپ سے، آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں، مجھے یقین ہے اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچ بات کہوں گا تو آپ مجھے سچ کے بارے میں اس طرح پائیں گے کہ میں یہ امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے عتاب قریب ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں سچ بتاتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری گرفت کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے عتاب نازل کرے گا۔ یا رسول اللہ یہ بات یقین ہے میرے لیے، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا۔ قسم بخدا میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا، ہر چیز میرے پاس مہیا تھی۔ قسم بخدا واللہ، اب دیکھیے ہر بات کے جملے کو واللہ واللہ کہہ رہے ہیں، قسم بخدا کہہ رہے ہیں۔ میں کبھی اتنا فارغ نہیں ہوا اور نہ کوئی مجھ سے بڑھ کر اس وقت خوشحال تھا۔ یعنی میرے پاس اب جو دولت ہے
اتنی دولت اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور مدینے میں رہنے والوں سے زیادہ میرے پاس اس دفعہ دولت تھی، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا آپ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جانے کا، جبکہ میں آپ سے پیچھے رہ گیا یا رسول اللہ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تحقیق اس نے سچ کہا۔ اب لوگوں سے حضور فرمائے کہ اس نے جو بات کہی ہے سچ کہی ہے، لہٰذا تو اٹھ جا اے کعب ابن مالک، تو اٹھ جا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو اٹھ جا بولیں گے، ہم اٹھیے نہیں بولیں گے، اللہ کے رسول اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں تو اٹھ جا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ اب ان کو اٹھا دیے یہاں سے، پھر پس میں کھڑا ہو گیا، حضرت کعب کہہ رہے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور بنو سلمہ کے کچھ افراد بڑی تیزی سے میری طرف آئے اور میرے پیچھے پیچھے چلتے آئے۔ انہوں نے مجھے کہا قسم بخدا ہم تیرے بارے میں نہیں جانتے کہ تو نے اس سے قبل بھی کوئی گناہ کیا ہے اے کعب ابن مالک۔ ہم تو آپ کو دیکھتے بنو سلمہ کے وہی شخص تھے جو وہاں پہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کعب ابن مالک کی دو عورتیں ہیں، شاید ان کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، یہ بنو سلمہ تھے۔ پھر اب کیا کہہ رہے ہیں بنو سلمہ کے لوگ؟ کہہ رہے ہیں اے کعب ابن مالک، اللہ کے رسول نے آپ کو اٹھا دیا ہے، ہم تو آپ میں کبھی کوئی گناہ ہوتا ہوا نہیں دیکھے، ہم کبھی آپ میں کوئی گناہ ہے ہم نے نہیں سنا ہے، کوئی آپ نے خطا کی ہم نے نہیں سنا ہے، یہ کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد میں کہنے لگے کہ اور تم اس سے عاجز رہے ہیں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کوئی عذر پیش کرتے کہ جس سے پیچھے رہ جانے والوں نے عذر پیش کیا، یعنی تم بھی کوئی ایسی بات بتا دیتے جیسا 80 لوگوں نے بتایا اور اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا تیرے گناہ کے لیے کافی تھا۔ اگر تم غلط بولتے، غلط بیانی سے کام لیتے، اللہ کے رسول عذر قبول کر کے جیسا سب کے لیے دعا کرے ویسی دعا تمہارے لیے کرتے، تو تم جو لاپرواہی کر کے پیچھے رہ گئے تھے، جو بھی تم سے ہوا تھا وہ معاف ہو جاتا تھا، تم کیوں نہیں بولے ایسا؟ جب وہ کہنے لگے تو پھر حضرت کعب نے بیان فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلسل مجھے تنبیہ کرتے ہی رہے، یعنی وہ بولتے رہے کہ تم ایسا ایسا کرو، پھر جاؤ، پھر جا کے بولو، یہاں تک کہ میں نے یہ ارادہ کیا میں واپس لوٹ جاؤں۔ اب میں ارادہ کر لیا، میں اٹھ کے تو چلا آیا تھا، اب لوگ میرے کو بولنے لگے کہ تمہارے سے کوئی گناہ نہیں، تمہارے سے کوئی غلطی نہیں، تم کبھی کوئی کام کوتاہی کا نہیں کرے، یہ پہلا ہوا، جاؤ کوئی عذر پیش کر لو، اللہ کے رسول معاف کر دے تو معافی مل جائے گی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں لوٹ کے جا کے پھر کچھ بول دوں اور اپنے آپ کو چھڑا لوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کیا اس معاملے میں انہوں نے میرے ساتھ کسی کو ملایا ہے؟ کیا اللہ کے رسول میرے اکیلے کچھ اٹھ کے جاؤ بولے یا اور بھی لوگوں کو بولے؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا ہاں تیرے ساتھ 2 آدمی عامل ہیں، یعنی تمہارے علاوہ بھی دو اور آدمی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے۔ تو پھر ان دونوں نے بھی وہی کہا جو تو نے کہا، اور ان دونوں کو بھی وہی کچھ کہا گیا جو تجھے کہا گیا، یعنی جو حکم تم کو دیا گیا وہ دونوں کو بھی وہی حکم دیا گیا۔ انہوں نے میرے سامنے 2 نیک اور صالح لوگوں کا ذکر کیا اور وہ دونوں غزوہ بدر میں بھی شریک تھے، لہٰذا میرے لیے تو ان دونوں میں نمونہ تھا، یعنی اب میرے کو ہمت ہو گئی کہ میں اکیلا ہی نہیں ہوں، میرے ساتھ بھی 2 لوگوں کو دور کر دیا گیا۔ بس جب انہوں نے میرے سامنے ان دونوں کا ذکر کیا تو میں چلا گیا، میرے کو اطمینان ہو گیا یا میں سنبھل گیا تھوڑا سا، اب میں چلا گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہنے والے افراد میں سے ہم تینوں کے ساتھ لوگوں کو کلام کرنے سے منع فرما دیا۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، بات پوری اس لیے بتایا ہوں کہ جو بات پوری سمجھ میں آئے تو وہ بات پورے طور پہ سمجھ میں آتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کا عذر سن لیے، جب سب سے گفتگو فرما لیے، تو اب رسول اللہ سب کو حکم دے دیے کہ اب یہ تینوں سے کوئی بات نہیں کریں گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو غزوے میں چھوڑ کر اپنی نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو بچانے کے لیے مدینے میں رہ گئے تھے، جبکہ ان کے لیے واجب تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جاتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ بس ہم لوگوں میں اجنبی ہو گئے، لوگ ہمارے لیے بدل گئے۔ لوگ ہوتے تھے مدینے میں، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے
مگر لوگ ہمارے لیے اب بدل گئے تھے۔ کیوں بدل گئے؟ رسول اللہ کا فرمان تھا، تو وہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ ایک رشتہ دار کو آپ سلام کر کے بولے، ارے تو میرا رشتہ بھائی، آپ تو میرے رشتہ دار ہیں، کیا آپ بھی سلام کا میرا جواب نہیں دیں گے؟ تو وہ سر پھیر لیے، اپنا چہرہ پھیر لیے، وہ جواب بھی نہیں دیے، وہ نہ ہاں بولے نہ بولے، نہ سلام کا کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ کیوں پھیرا؟ کیونکہ رسول اللہ کا فرمان تھا۔ تو معلوم ہوا رشتہ دار بھی ہو، اگر اپنا چہیتا بھی ہو تو اس سے چہرہ پھیر لینا ہے رسول کے حکم کے سامنے۔ اب آگے کی بات دیکھیے، یہاں تک کہ میرے لیے وہ زمین بھی اجنبی ہو گئی، جس مدینے میں میں رہتا تھا وہ اب میرے لیے اجنبی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمایا، جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان لوگوں پر وہ زمین تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ وہ لوگ رہتے تو مدینے میں تھے، رہتے تو نبی کے شہر میں تھے، روز جا کے نبی کا دیدار کرتے تھے، نبی بھی ان کی طرف دیکھتے تھے، جب یہ نبی کی طرف دیکھتے تھے، یہ دیکھتے تو نبی کی طرف تھے، لیکن نبی کے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے، اپنے رشتہ داروں میں تھے، اسی سرزمین پہ تھے جہاں پہ رہتے بستے تھے، اس کے باوجود جو زمین پہ تھے وہ زمین تنگ ہو گئی، وہ زمین کے رہنے والے بدل گئے، وہ زمین پہ رہنے والے اب ان سے کلام نہیں کر رہے۔ یہ بات کو اللہ فرماتا ہے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد آیتیں نازل ہوئی، جیسا میں کل کے درس میں بتایا، صحابہ کا عمل پہلے ہوتا، اس کے بعد اس کی تصدیق، اس کی تعریف کے لیے اللہ قرآن کی آیتوں کو نازل کر دیتا تھا۔ یہ وہی بات ہے۔ اب یہ واقعہ ہو گیا زمین، بس ہم اسی حالت میں 50 راتیں گزار دیے، 50 دن ہم پر گزر گئے۔ کیسے گزرے؟ بس میرے وہ دونوں ساتھی اپنے گھروں میں ہی پرسکون ہو گئے اور وہ وہیں بیٹھ گئے، چونکہ میں اپنی قوم سے انتہائی مضبوط اور دوسروں سے بڑھ کر طاقتور تھا، لہٰذا میں مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا رہا اور بازار میں چکر وغیرہ لگاتا رہا، لیکن کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حاضر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مجلس میں تشریف فرما ہوتے، میں آ کر سلام عرض کرتا اور پھر میں اپنے دل میں کہتا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹ مبارک کو حرکت دی ہے؟ میں سلام تو کرتا اللہ کے رسول کو، لیکن میں غور بھی کرتا، حضور کے چہرے اقدس کو میں تکتا کہ کاش حضور کے چہرے سے وعلیک السلام کے اگر الفاظ نکل جاتے تو پھر میری برات ہو جاتی۔ میں اس نیت سے، اس ارادے سے حضور کے چہرے کو تکتا کہ کیا رسول اللہ نے میرے سلام کا جواب دینے کے لیے ہونٹوں کو جنبش فرمائی ہے؟ لیکن کوئی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز ادا کرتا۔ اب دیکھیے، اب آئے مسجد نبوی میں، آ کے رسول اللہ کو سلام کیے، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز ادا کرتا۔ اب صحابہ کی نماز یہ تھی، دیکھیے، نماز ادا کرتا اور آنکھیں چرا چرا کر دیکھتا، میری آنکھیں چرا چرا کے رسول کی طرف میں دیکھتا۔ ارے حالت نماز میں ہے، یہ کیسی نماز ہے صحابہ کی؟ جو نماز صحابہ نے پڑھی ہے ان کا خیال رسول اللہ کی طرف ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نظریں چرا کر دیکھتا تھا کہ شاید جب میری توجہ نماز کی طرف ہوتی، اب میں حضور سے نظریں پھیر کر پھر میں قبلے کی طرف نظریں کر لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا اور پھر میں اپنی نظریں قبلے رو کر لیتا تو حضور میری طرف دیکھتے تھے، اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ مجھ سے اعراض فرما لیتے۔ پھر میں دیکھتا کہ رسول اللہ میری طرف دیکھے ہیں، پھر میں کوشش کرتا کہ رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رخ سے اپنے چہرے اقدس کو پھیر لیتے۔ حتیٰ کہ جب اسی کیفیت پر، یعنی مسلمانوں سے
تعلقات منقطع ہونے پر زیادہ اور طویل وقت گزر گیا، 50 دن رات گزر گئے، جب یہ طویل وقت گزر گیا تو میں